الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے سامعین محترم وعزیز طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور پارہ نمبر 21 کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تو آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل ایمان کو اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بطور خاتم النبیین امام الانبیاء مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں سید البشر امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی پیدائش اور ولادت اور آپ کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہے، اور اسی سال کی مناسبت سے ہر سال خاص طور پر ان 12 ایام میں مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمزمہ 4 عالم یعنی کہ پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا، آپ کی سیرت طیبہ کا زمزمہ پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ اگرچہ مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ان ایام میں اگرچہ یہ خاص نہیں ہے، سال بھر کے ہر لمحے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، اس کی وجہ سے ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے سے ایک خاص مناسبت دی جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، لیکن اس دور میں دینی پستی کی انتہا ہے، انتہا۔ نعت اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے میڈیائی دور میں ایک رسم اور کاروبار بن کر رہ گئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج کے میڈیائی دور میں ایک رسم اور کاروبار بن کر رہ گیا۔ بے شک ہم نے کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن ہر دعویٰ، ہر دلیل اور ثبوت کا محتاج ہوتا ہے۔
ہر دعویٰ، ہر دلیل محتاج، ثبوت کا محتاج ہوتا ہے۔ جب دعویٰ محبت کا ہو تو پھر محبوب کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ جب دعویٰ محبت کا ہو تو پھر محبوب کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم میں عمل کا اور زبان کا تضاد بڑھتا جا رہا ہے۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے مدحت رسول کی روح محبت رسول ہے۔ مدحت رسول کی جو اصل روح ہے وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت جو ہے وہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جس کے بغیر، اطاعت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالی کسی سے ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضامندی بھی اسی بات پر ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل اطاعت کریں گے۔ محبت کا دعویٰ انہی زبانوں پر سجتا ہے، محبت کا دعویٰ انہی زبانوں پر سجتا ہے جو محبت کرنے کے تقاضے جانتے ہیں، جن کو محبت کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اور ان تقاضوں پر، محبت والے تقاضوں پر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، یا پھر کم از کم اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں کر دے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بلا شبہ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم نہایت ہی مبارک مہینہ ہے۔ نہایت اس ماہ مبارک میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اور وصال مبارک بھی ہوا، اس ماہ مبارک میں وہ ذات گرامی تشریف لائیں جو کہ انسان کامل اور نبی اکمل اور اس کے ساتھ ساتھ ہادی عالم ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کے ساتھ ایمان کا حصہ قرار دیا
اور وہاں ہادیان دیگر مذاہب کی عزت و توقیر کی تلقین بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہدایت، جو پیغام اور ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس لائے، وہ سراپا خیر اور امن ہے، وہ سراپا خیر اور امن ہے۔ سلامتی، نیکی اور بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے جو کچھ لائے وہ سراپا خیر اور امن ہے، سلامتی، نیکی اور بھلائی ہے، اور اس میں انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہماری نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقت کی عملی شکل ہے، عملی۔ اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے خود لفظ ایمان اور اسلام ہے۔ سب سے بڑی دلیل ایمان اور اسلام، یہ دونوں لفظ امن اور سلامتی سے ماخوذ ہیں۔ یہ دونوں لفظ امن، ایمان، یہ اسلام اور سلامتی سے ماخوذ ہے۔ گویا کہ ایمان اور امن، اسلام اور سلامتی یہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم نے جس دین کی دعوت دی ہے، قرآن کریم نے اللہ کے جس دین کی دعوت دی ہے، یہ دونوں الفاظ اسی کے نام ہیں، اسلام اور ایمان۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے، عملی طور پر قرآن ہے۔ اور پھر انہی دو عملی الفاظ کی تفسیر بھی ہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے بجا طور پر رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، اور قرآن حکیم میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سراپا رحمت پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجے گا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صرف یہ نہیں کہ اہل ایمان کے لیے، پوری کائنات، دونوں جہانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے، جن و انس کے لیے، حشرات الارض کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا کر بھیجے گئے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور میرے دوست و بزرگوں، اور آج کے جو خطبے میں نے آپ حضرات کے سنا ہے، سورہ احزاب کی آیت
تلاوت کی ہے، اس میں بھی اس آیت مبارک میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق پکی بات انسانیت کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، بدعات اور رسومات میں نہیں، آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کا اسوہ حسنہ میں۔ اور اللہ کا دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر اعلان فرمایا کہ میں دین اپنا مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی شخص نے کوئی نئی چیز دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، وہ سراسر گمراہی اور بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھیے کہ خالق کائنات نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیاوی و اخروی کامیابی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے سے مشروط کر دی ہے۔ مشروط، اللہ نے شرطیہ اعلان فرما دیا، اور رب کائنات کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے جس میں تبدیلی یا ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، رتی برابر۔ اللہ کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ہر فیصلہ، نہ اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی نئی اختراع، نئی ایجادات داخل کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان فرمایا گیا کہ اللہ کا دین مکمل، کامل و اکمل ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حقیقت تک رسائی ہم جس قدر جلد حقیقت تک رسائی حاصل کریں لیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اتنا ہی بہتر ہوگا ہمارے لیے، اتنا زیادہ بہتر ہوگا کہ کل بھی ہماری کامیابی اور کامرانی کا واحد راستہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہونا ہے۔ آج بھی اور قیامت کی صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر گامزن رہے۔ اس سے ذرا تھوڑا سا اگر کسی نے کوئی ہٹ کر کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ اللہ کے ہاں مغضوب ٹھہرے گا، اس لیے کہ اللہ کا دین کامل و اکمل ہو چکا ہے، اور ہم اسی رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اس بات کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آخری امت ہیں، آخری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری امت ہیں، جس کی ایک ایک سنت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے لگایا، ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو حفظ جان بنایا، اور ہر گوشہ زیست کو محفوظ کر کے ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو محفوظ کر کے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر، جان مال ہر چیز کی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر عمل قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچا، اور آج ہم مسلمان جو کہلاتے ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس لیے ہم سال میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا کر سال بھر میں جو جی میں آئے کرتے پھریں، سال پورا سال جو جی میں آئے سنتوں کا مذاق اڑاتے رہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہیں، جو جی میں آئے کرتے پھریں، اور سال میں ایک دفعہ جشن منایا اور بس جی ہم نے اپنی بخشش کرا دی ہے۔ عاشق تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ صحابہ نے قربانیاں دی، اور اس کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ بھری پڑی ہے، کوئی زندگی کا ان کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بغیر گزرا۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے اپنے اندر محفوظ کر کے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے صحابہ سے کہہ دیئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، انہیں کہیے کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں یہ عرض پہلے بھی کر چکا ہوں کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ہر حکم پر دل و جان سے عمل کرتا ہے۔ پھر ہم کیسے عاشق رسول ہیں اور کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی بدعات کو ہمارے چہروں پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بدعات و رسومات کرنے کے بعد ہمارے چہروں پر ناگواری کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ہم بالواسطہ بلا واسطہ سنتوں کو مٹانے والے ہوتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دن ایسا خالی نہ جائے کہ جس دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو کی مذاق نہ اڑائیں۔ ہیں ہم عاشق رسول، دعویٰ ہمارا عاشق رسول ہونے کا ہے اور مسلمان ہونے کا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اے اللہ، ہمارا دعوت تو ہے عاشق رسول ہونے کا، ہمارا دعوت تو ہے امتی ہونے کا، اور اس بات کا بھی ہم مان رکھتے ہیں، یہ بلکہ ہم نے یہ اللہ سے مانگا ہوا ہے کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے اور اپنے دست مبارک کے حوض کوثر سے ہمیں آب کوثر بھی پلائیں گے۔
عملی طور پر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمارے اندر کیا ہے؟ کوئی ایک دن بتائیں، ایک لمحہ بتائیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روگردانی نہ کی ہو، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب تو یہاں تک معاملہ آگے چلا گیا ہے کہ سنتوں کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہم معاونت کرتے ہیں۔ جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم معاون ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو اچھے کاموں میں اللہ انسان تعاون کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، جو برے کاموں میں تعاون کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ خدا را سیرت کو اپنائیے، ذرا سوچئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم روز محشر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کا سامنا کیسے کریں گے، اور کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر شفاعت کے امیدوار ہوں گے، کس منہ کے ساتھ ہم، جبکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی اسوہ حسنہ کے خلاف جا رہا ہے۔ آج کی پوری میری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مبارک اس مقدس مہینے میں اس بات کا مصمم ارادہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور کوئی ہم اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہو۔ اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہمیں صراط مستقیم اور سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور اسوہ حسنہ پر کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ جن دونوں